ہیرا گروپ انکم ٹیکس کی مکمل وضاحت۔ ہیرا گروپ نے معزز سپریم کورٹ میں اپنے انکم ٹیکس کے مسائل کے حوالے سے درخواست جمع کروا دی ہے، جس کے بعد بہت سی گمراہ کن رائے سامنے آئی ہیں اور ان کی وجہ سے سرمایہ کار پریشان بھی ہیں۔ ان مسائل کی وضاحت فراہم کرنے کے لیے درج ذیل سوالات کے بہتر جوابات فراہم کر دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، کسی بھی کمپنی میں عموماً انکم ٹیکس کا حساب کس طرح کیا جاتا ہے؟ انکم ٹیکس کا ایک عمومی حساب کرنے کے لیے بینک اکاؤنٹ کا نمونہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ 1 اپریل 2016 کو ہیرا گروپ نے مالی سال کے آغاز کے لیے 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری حاصل کی اور اس کے لیے بینک اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے کا بیلنس موجود ہے۔ 6 اپریل 2016 کو ہیرا گروپ کی طرف سے خرچ کی گئی رقم 5 لاکھ روپے ہے، لہٰذا ابھی تک کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی اور بیلنس 5 لاکھ روپے ہے۔ 15 اپریل 2016 کو ہیرا گروپ نے 7 لاکھ روپے کے زیورات، کپڑوں یا ٹیکسٹائل کا کاروبار کیا ہے، اس لیے بیلنس 5 لاکھ ہے، جو خرچ کی گئی رقم اور مائنس 7 لاکھ روپے ہے۔ 15 اپریل 2016 تک کا بیلنس 12 لاکھ روپے ہے۔ 30 اپریل 2016 کو ہیرا گروپ کی طرف سے تنخواہ دینے کے لیے خرچ کی گئی رقم 1 لاکھ روپے ہے اور آج تک کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی۔ 30 اپریل 2016 تک ہیرا گروپ کا بیلنس 11 لاکھ روپے ہے۔ 30 اپریل 2016 کو ہیرا گروپ کی طرف سے دفتری اخراجات کے لیے خرچ کی گئی رقم 50,000 روپے ہے، جب تک کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی، اور 30 اپریل 2016 تک کا بیلنس 10,50,000 روپے ہے۔ ہیرا گروپ کی طرف سے کل خرچ کی گئی رقم 6,50,000 روپے ہے۔ ہیرا گروپ کی کل کمائی ہوئی رقم 17 لاکھ روپے ہے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ سال کے لیے کوئی اور لین دین نہیں اور نہ ہی کوئی قابل وصول یا قابل ادائیگی یا اسٹاک وغیرہ۔ سال کے لیے انکم ٹیکس کا حساب عام طور پر اس طرح کیا جاتا ہے۔ آئیے اس کے لیے بھی ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ ہیرا گروپ کی فروخت 7 لاکھ روپے ہے۔ ہیرا گروپ کی طرف سے خریداری 5 لاکھ روپے ہے۔ یہاں ہم فروخت کی رقم میں سے خریداری کی رقم نکال دیں جو کہ 7 لاکھ مائنس 5 لاکھ ہو تو بیلنس 2 لاکھ روپے ہے۔ ہیرا گروپ کی طرف سے ادا کی جانے والی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے۔ یہاں ہم باقی سیلز کی رقم سے تنخواہ کی رقم نکالیں جو کہ 2 لاکھ روپے مائنس 1 لاکھ روپے ہے تو اب بیلنس 1 لاکھ روپے ہے۔ ہیرا گروپ کے دفتری اخراجات 50,000 روپے ہیں۔ یہاں ہم باقی فروخت کی رقم جو کہ 1 لاکھ ہے اس میں سے دفتری اخراجات نکال لیں جو کہ 50,000 ہے تو اب باقی بیلنس 50,000 روپے ہے۔ تو کل خالص منافع اب یہ ہے، فروخت کی کل رقم 7 لاکھ روپے ہے، اس میں سے اگر کل خریداری کی رقم جو کہ 5 لاکھ روپے ہے اور تنخواہ کی رقم جو کہ 1 لاکھ روپے ہے اور دفتری اخراجات کی رقم جو کہ 50,000 روپے ہے نکال دی جائے تو منافع کی رقم 50,000 روپے ہے۔ فرض کریں ٹیکس کی شرح 35% سے زیادہ ہے۔ ٹیکس منافع 50,000 روپے تقسیم 35% ٹیکس کے حساب سے 17,500 روپے کے برابر ہے۔ ہیرا گروپ کے معاملے میں انکم ٹیکس کا حساب کیسے لگایا گیا؟ اسی بینک اکاؤنٹ اور اوپر دیے گئے مفروضوں کو لے کر ہیرا گروپ کے معاملے میں سال کے لیے انکم ٹیکس کا حساب اس طرح کیا گیا۔ بینک اکاؤنٹ میں دستیاب کل کریڈٹ 17 لاکھ روپے ہے۔ ہیرا گروپ کے لیے لاگو ٹیکس کی شرح 78% ہے۔ ہیرا گروپ کے لیے لاگو ٹیکس کے حساب سے 17 لاکھ روپے تقسیم 78% جو کہ تقریباً 13,26,000 روپے بنتا ہے، تو سود براہ راست 4,37,500 روپے تک جاتا ہے۔ اس طرح ہیرا گروپ کا کل ٹیکس 17,63,500 روپے ہے۔ اوپر دیے گئے ٹیکس کا حساب دیکھتے ہوئے بہت سے سوالات اٹھائے جائیں گے جن کا تفصیلی جواب یہاں درج ہے۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ٹیکس کے حساب کتاب کے لیے خالص منافع جو کہ اوپر دی گئی مثال میں 50,000 روپے ہے، اس کی بجائے ٹوٹل بینک کریڈٹس جو کہ 17 لاکھ روپے ہے اس پہ غور کیوں کیا؟
کیونکہ محکمہ انکم ٹیکس کی کارروائی اس وقت ہوئی جب ہیرا گروپ کی CEO عدالتی تحویل میں تھیں اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ یا اسپیشل آڈیٹر نے گروپ کے خیالات یا وضاحتوں پر غور نہیں کیا۔ چونکہ کلیدی شخص دستیاب نہیں تھا، کوئی ذمہ دار شخص محکمہ انکم ٹیکس یا اسپیشل آڈیٹر کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی دستیاب نہیں تھا، لہٰذا خصوصی حساب گروپ کی طرف سے کسی وضاحت کے بغیر کیا گیا تھا۔ اسی کو خصوصی حساب کی رپورٹ میں بھی اسی طرح پیش کیا گیا ہے۔ CEO کی غیر موجودگی کی وجہ سے بینک میں موجود بیلنس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکی اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے پورے بینک کریڈٹ کو غیر واضح یا غیر ظاہر شدہ آمدنی تصور کیا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ غیر واضح کریڈٹ یا غیر ظاہر شدہ آمدنی کی دفعات عام طور پر ان افراد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جو جان بوجھ کر اپنی آمدنی کو محکمہ ٹیکس سے چھپاتے ہیں۔ تاہم ہیرا گروپ نے انکم ٹیکس کی تمام اقساط جمع کروا دی تھیں اور ڈپارٹمنٹ کو قابل ٹیکس رقم بھی جمع کروا دی تھی۔ اوپر دی گئی مثال میں یہ رقم 17,500 روپے ہے۔ در حقیقت کمپنی نے اس سے بھی زیادہ ٹیکس ادا کیا تھا، کیونکہ سروے کے دوران محکمہ انکم ٹیکس نے دعویٰ کیا تھا کہ کمپنی کی آمدنی زیادہ تھی، اس لیے قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے وہ ٹیکس بھی ادا کیے گئے۔ ٹیکس کی رقم میں 3,000 مزید اور شامل کیا گیا اور یہ ٹوٹل رقم 20,500 روپے تھی۔ لیکن ان وجوہات کی بنا پر جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ یا اسپیشل آڈیٹر کو معلوم ہے، غیر وضاحتی کریڈٹ یا غیر ظاہر شدہ آمدنی کو ہیرا گروپ پر غیر منطقی طور پر لاگو کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ ہیرا گروپ کے کاروبار کی نوعیت کے حوالے سے بھی کوئی نتیجہ یا ٹھوس شواہد نہیں تھے، بلکہ قیاس آرائیوں پر مبنی تھا۔ یہاں تک کہ خصوصی حساب بھی واضح طور پر یہ ظاہر نہیں کر رہا کہ کاروبار کی نوعیت درست ہے یا نہیں، جیسا کہ درج ذیل میں پیش کیا گیا ہے۔ لہٰذا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے خالص منافع پر غور کرنے کی بجائے پورے بینک کریڈٹ کو انکم سمجھا، جو کہ قابل عمل نہیں ہے۔ انکم ٹیکس کا ریٹ اس قدر زیادہ کیوں لاگو کیا گیا، یعنی کہ 78%؟ چونکہ محکمہ انکم ٹیکس نے پورے بینک کریڈٹ کو غیر واضح کریڈٹ یا غیر ظاہر شدہ آمدنی کے طور پر سمجھا ہے، اس لیے شرح بہت زیادہ ہے۔ ایک بار کریڈٹس کی وضاحت ہو جائے تو محکمہ انکم ٹیکس اس کریڈٹ کو غیر وضاحتی کریڈٹ یا غیر ظاہر شدہ آمدنی نہیں سمجھ سکتا اور ٹیکس کی عام شرحیں لاگو ہوں گی۔ اوپر دی گئی مثال میں قابل ادا ٹیکس جو کہ 17,63,500 روپے ہے، سیلز کی رقم سے زیادہ کیوں ہے، جو کہ صرف 7 لاکھ روپے ہے، اور مزید یہ کہ یہ رقم بینک کریڈٹ سے بھی زیادہ ہے جو کہ 17 لاکھ روپے ہے۔ چونکہ ٹیکس کی شرح تقریباً 78% تھی، جو کہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں سود بھی شامل ہونے کی وجہ سے قابل ادائیگی ٹیکس سیلز ٹرن اوور سے بھی زیادہ ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہ پورے بینک کے کریڈٹ سے بھی زیادہ۔ بینک کریڈٹ کی وضاحت کے بعد یہ تمام حساب مسترد کر دیا جائے گا اور واجبات کا حساب دوبارہ کیا جائے گا۔ کیا ہیرا گروپ نے اس حوالے سے مطالبات کے تمام راستے ختم کر دیے ہیں؟ نہیں، ہیرا گروپ اب بھی اپیل کے پہلے درجے میں ہے۔ کمشنر اپیلز این ایف اے سی نے ہیرا گروپ اپیل کی کوئی سماعت نہیں کی ہے۔ اس اپیل کی سماعت کے لیے قبائلی ITAT، معزز ہائی کورٹ اور معزز سپریم کورٹ جیسے راستے ابھی بھی ہیرا گروپ کے پاس موجود ہیں۔ ٹیکس کی ڈیمانڈ کو کسی بھی طرح واضح نہیں کیا گیا ہے۔ دراصل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی زیادہ تر کارروائی تب ہوئی جب CEO عدالتی تحویل میں تھیں اور ڈپارٹمنٹ نے اپنے فائدے کے لیے ان کی غیر موجودگی میں ہی کارروائی شروع کر دی۔ ہیرا گروپ نے انکم ٹیکس کے کسی بھی نوٹس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ CEO کی گرفتاری تک یہ گروپ باقاعدگی سے انکم ٹیکس نوٹسز کا جواب دے رہا تھا۔ ان کی گرفتاری کے بعد کوئی ذمہ دار شخص موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود CEO نے جیل سے براہ راست اپنا جواب بھیجا تھا۔ یہاں تک کہ محکمہ انکم ٹیکس بھی اس بارے میں غور کرتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اسیسمنٹ میں وقت کی پابندی کی وجہ سے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ہیرا گروپ کی رضامندی
اور وضاحت کے بغیر خصوصی حساب کی رپورٹ پر انحصار کرنا پڑا۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ نوٹس کے بعد ہیرا گروپ نے کیا قدم اٹھایا ہے؟ چونکہ کمشنر اپیلز NFAC کے سامنے اپیلیں ابھی تک زیر غور ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گروپ کی ٹیکس ڈیمانڈ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ چکی ہے۔ کمشنر اپیل اس مسئلے پر دوبارہ غور کر سکتا ہے اور زیادہ معقول تشخیص کا حکم دے سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر کمشنر اپیل کوئی نامناسب حکم صادر کرتا ہے تو گروپ کسی دوسرے درجے کی اپیل اتھارٹی کے طور پر معزز ہائی کورٹ اور آخری سطح کی اپیل اتھارٹی کے طور پر معزز سپریم کورٹ آف انڈیا سے بھی رجوع کر سکتا ہے۔ انکم ٹیکس ریٹرن اسیسمنٹ آرڈرز وغیرہ کی بنیاد پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہیرا گروپ نے ٹیکس کے واجبات باقاعدگی سے ادا کیے ہیں، اور اس مسئلے کی بڑی وجہ محکمہ انکم ٹیکس کی وضاحتوں کی نااہلی ہے، لیکن اگر مزید کارروائی کے دوران فراہم کر دی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ GST پورٹل میں دستیاب معلومات کی بنیاد پر ہیرا گروپ بھی باقاعدگی سے اپنی GS ریٹرن درج کر رہا ہے، اور ان تمام رکاوٹوں کی بنیادی وجہ تمام وضاحتیں دینے کے لیے CEO کی غیر موجودگی ہے، اور یہ بھی کہ انکم ٹیکس نے کچھ مفروضے کیے ہیں جو شاید درست نہ ہوں۔ مندرجہ بالا معلومات کی بنیاد پر یہ واضح ہے کہ محکمہ انکم ٹیکس کی طرف سے اٹھائے گئے بھاری ٹیکس کی مانگ کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔